2025 میں پاک امریکہ تعلقات حیرت انگیز طور پر آگے بڑھے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور اب 2026 میں جو ہی ہم داخل ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار چین کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی وزیر قرار پائے ہیں۔ اس آغاز کو ڈپلومیٹک ورلڈ میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، کچھ بتائیے گا ہمیں بلوچ صاحب۔ پاکستان چین کی جو دوستی ہے اس کا تو احاطہ کرتے رہے ہیں ہم، لیکن آئی تھنک اسپیسیفکلی اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے وہ بیسیکلی از ٹو ریویو پیریوڈکلی جو اسٹریٹجک لیول پہ بائیلیٹرل، ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند بات ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے ہو گیا۔ آئی تھنک اٹ واز سپوزڈ ٹو بی ان probably the second half of this year، لیکن وہ پہلے ہی کر دیا، کہ کوئی ارجنٹ ایشوز ہیں جو کہ پاکستان اور چائنا آپس میں ڈسکس کر کے ایک کامن اسٹریٹجی کی بات سوچ رہے ہیں اور کرنے چلے ہیں، اور نظر بھی آتا ہے۔ تو اس وقت جبکہ دنیا عکس میں ہے، دنیا میں نئی صف بندی ہو رہی ہے، ایک لحاظ سے بہت ہم ایک انسرٹنٹی کے پیریڈ میں ہیں، تو وہاں پہ پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ ایک سمبل بھی ہے سرٹنٹی کا اور اسٹیبلٹی کا ایک فیکٹر بھی ہے کہ کم از کم ساؤتھ ایشیا میں اور ایشیا میں یہ دو ملک ہیں جو کہ سرٹن ہے اپنی دوستی کے متعلق، اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن اور اپنے سٹینڈز۔ سو I take it as a very positive سرٹنٹی اور ایک یقین دہانی اپنے عوام کے لیے بھی، وہاں کے اور یہاں کے، اور خاص ریجنل اور انٹرنیشنل جو آڈینس ہے اس کے۔ صحیح ہے۔ اچھا بلوچ صاحب، اب ہم آگے آتے ہیں۔ جی پلیز ٹھیک ہے، نہیں کہیے گا۔ نہیں میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایشوز ہیں ان کو ہم میرے خیال 3 پیراؤں میں ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بائیلیٹرل، ریجنل اینڈ گلوبل۔ تو اس میں چیزیں جو آپ نے بھی اپنے بتائی میں بتا دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے امن کے لیے عموماً اس خطے میں خصوصاً، اور 2 ملکوں کی بڑھتی ہوئی جو دوستی ہے وہ، اور خاص طور پہ ان کی اپنی پراسپیرٹی کے لیے اور سی پیک کو آگے بڑھانے کے لیے